مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 4 ربیع الثانی 1447 ہجری بمطابق 26 ستمبر 2025 عیسوی۔ موضوع حب الوطنی، کتاب و سنت کی روشنی میں۔ خطیب فضیلت الشیخ یاسر الدوسری حفظہ اللہ، ترجمہ محمد اقبال یاسین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا، ہمیں وطنوں میں امن عطا فرمایا، ہمارے جسموں کو عافیت دی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، جزا دینے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل فرمائے ان پر، ان کے آل و اصحاب پر، اور اچھے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر، جب تک رات اور دن یکے بعد دیگرے آتے رہیں۔ اما بعد، لوگوں، میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہی پسندیدہ زندگی کا راز اور خوشگوار حیات کی بنیاد ہے۔ اسی کے ذریعے رحمتیں، برکتیں اور بھلائیاں حاصل کی جاتی ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ انہیں وہ وطن عطا فرماتا ہے جس کی آغوش میں وہ مامون ہوتے ہیں، اور ایسے ملک عنایت کرتا ہے جس کی سرزمین پر وہ زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وطن اللہ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے، ایسا عطیہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کی محبت فطرت میں ودیعت کی گئی ہے، اور یہ سب کچھ قرآن و سنت میں مرقوم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وطن کی محبت کو نفس کی محبت سے مربوط کیا ہے، جلا وطنی کو جسموں کی موت سے جوڑ دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، انہوں نے کہا، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں دین اور وطن کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ اللہ کے بندو، جان لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں وطن سے محبت کی سب سے روشن اور اعلیٰ مثالیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور کیے گئے تو حزورہ نامی مقام پر اپنی سواری پر کھڑے ہو کر کے مکہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، تو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا کہ انہیں دوبارہ اسی وطن کی طرف لوٹائے گا۔ چنانچہ اس کا فرمان ہے، جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس سے مراد مکہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وطن کی محبت ایک ایسی فطرت جبلت ہے جو دلوں میں پیوست ہے، وہ انسان کو اس طرح کر دیتی ہے کہ انسان اپنے وطن میں باقی رہنے پر سکون پاتا ہے، اس سے دور ہونے پر تڑپتا ہے۔ مومنوں، وطن سے محبت پر شرعی دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنا وطن بنایا تو اپنے رب سے دعا کی کہ انہیں مدینہ کی محبت عطا فرمائے۔ مکہ کی محبت تو فطری تھی کیونکہ وہ آپ کا وطن تھا، لیکن مدینہ کی محبت اللہ کی عطا اور بخشش تھی۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر جس طرح تو نے ہمیں مکہ کی محبت دی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے اور اس کے رزق میں برکت کے لیے دعا کی، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ وغیرہ کے لیے نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مدینہ کا مشتاق رہتا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے مدینہ طیبہ واپس آتے اور مدینہ کی راہوں کو دیکھتے تو فرط محبت میں
اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے. اسے بخاری نے روایت کیا. ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا اس میں مدینہ کی فضیلت ہے اور وطن سے محبت اور اس کے لیے تڑپ کے جواز کی دلیل ہے. اور حافظ ذہبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ محبوب چیزوں کو ذکر کیا ہے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ، ان کے والد اور اسامہ اور اپنے دونوں نواسوں سے محبت کرتے تھے، شیرینی اور شہد کو پسند کرتے تھے اور جبل احد سے محبت کرتے تھے اور اپنے وطن سے محبت کرتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے سفر اور حاجت پوری ہونے کے بعد جلد از جلد اپنے وطن واپس جائیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے سفر سے مقصود کام پورا کر لے تو اسے چاہیے کہ جلدی گھر لوٹ آئے. متفق علیہ. لوگوں، اگر یہ محبت نفسوں اور دلوں میں ودیعت کی گئی ہے تو پھر اس مبارک وطن کے ساتھ یہ معاملہ کیسا ہونا چاہیے جسے اللہ نے وحی اور قرآن کے نزول کے لیے چنا اور بیت اللہ الحرام سے اسے شرف بخشا. چنانچہ یہ مسلمانوں کا قبلہ، علم کا مینار اور ایمان کی آماج گاہ بن گیا. اللہ تعالی نے اس پر انعام کیا کہ اللہ کی توحید، اس کے لیے عبادت کو خالص کرنے کے راستے پر اسے گامزن کیا، اتحاد و اتفاق کی نعمت سے بہراور کیا اور اس پر موحد اور مصلح حکمران مقرر فرمائے، اسے امن و امان کا جامہ پہنایا اور اس پر رزق و انعام کے دروازے کھول دیے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے وسعت رزق اور امن کی دعا کی؟ فرمایا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں کی روزیاں دے. اللہ کے بندو، اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے اور ان کی آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے. میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو تم نے سنی اور اللہ سے اپنے لیے آپ سب کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں، بس آپ بھی اس سے بخشش طلب کرو کیونکہ وہی بخشنے والا مہربان ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول ہمارے نبی محمد پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو آپ سے دوستی رکھیں. اما بعد، مسلمانوں، چونکہ حب الوطنی ایک فطری اور شرعی معاملہ اور ہمارے دین میں معتبر ادب ہے، اس لیے شریعت نے دین و دنیا کی مصلحتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس محبت کو حقوق و واجبات سے گھیر دیا ہے. ان میں سب سے پہلا اور سب سے اہم حق وطن کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کے شکر کی اہمیت کی یاد دہانی کرانا ہے. شکر سے نعمتیں پائیدار ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ تم اگر شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. دوسرا حق وطن سے محبت و انسلاک اور اس کے دفاع کی مشروعیت پر زور دینا، خصوصاً اس مبارک ملک سے محبت اور اس کا دفاع، کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اور ان کے دلوں کا مرکز شوق ہے. اس لیے اس کا دفاع دین اور مقدس مقامات کا دفاع ہے. اس کی سلامتی مسلمانوں کی سلامتی ہے. اس کا استحکام تمام لوگوں کا استحکام ہے. اللہ نے فرمایا اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنایا. تیسرا حق اپنے حکمرانوں کی سمع و طاعت اور جماعت سے وابست رہنے کے مفہوم کو راسخ کرنا ہے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی اور تم میں سے اختیار والوں کی. اہل سنت کے نزدیک ثابت شدہ اور بدیہی طور پر دین اسلام کی ضروری بات یہ ہے کہ جماعت کے بغیر دین نہیں، امامت کے بغیر جماعت نہیں اور سمع و طاعت کے بغیر امامت نہیں. عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم کشادگی و تنگی، رضامندی و ناگواری میں سمع و طاعت کریں گے اور حکومت کے معاملے میں ارباب حکومت سے اختلاف نہیں کریں گے. چوتھا حق پختہ علم والے ربانی علماء کو لازم پکڑنے کی تلقین، کیونکہ انہیں لازم پکڑنا، ان کی آرا سے روشنی لینا، رائے کی درستگی، مصالح کا حصول، مفاسد کا ازالہ
افواہ پھیلانے والوں کے شبہات اور بدنیت لوگوں کی جھوٹی باتوں کا ابطال ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ اسے رسول کے اور اپنے میں سے ارباب اختیار کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ مسلمانوں، بے شک سب سے بڑی مصیبتوں میں سے اور سب سے سخت حادثوں میں سے علماء عاملین اور شریعت کے بابصیرت حاملین کا فوت ہونا ہے۔ امت مسلمہ ایک عظیم عالم ربانی علماء میں سے ایک جلیل القدر شخصیت کی وفات سے دوچار ہوئی ہے۔ وہ ہیں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ رحمہ اللہ، مملکت کے مفتی عام اور ہیئت کبار علماء کے صدر، جو اللہ کی طرف علم و بصیرت کے ساتھ دعوت دینے والے، حق و ہدایت کے راستے میں جہاد کرنے والے اور اپنی پوری زندگی دین، علم اور وطن کی خدمت میں بسر کرنے والے تھے۔ ان کا فقدان امت مسلمہ کے لیے نہایت دردناک سانحہ اور عظیم خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع رحمت فرمائے، انہیں جنت فردوس میں بلند مقامات عطا کرے، ان کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ کرے، اور ان سب کی رفاقت کتنی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام اور مسلمانوں کے حق میں کی جانے والی خدمات کا بہترین بدلہ دے اور ان کے فقدان پر مسلمانوں کو بہتر نعم بدل عطا فرمائے۔ اور بے شک ان مصیبت کے اثر کو ہلکا کرنے والی چیزوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے اس دین کو قائم رکھا ہے، اس کے لیے مخلص علماء اور بابصیرت فقہا مہیا کیے ہیں، خصوصاً اس مبارک سرزمین کے علماء جو اسلام کے پیغام کے حامل ہیں، اللہ کے دین کی طرف علم و بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے قدموں کو حق کے راستے میں ثابت رکھے اور ان سب کو اس مصیبت پر صبر کی توفیق دے اور اجر سے نوازے۔ لوگوں، پانچواں حق فکری سلامتی اور سماجی شعور کو فروغ دینا ہے، تاکہ لوگوں کو فاسد عقائد، منحرف افکار اور ان انتہا پسند جماعتوں سے بچایا جائے جو نافرمانی و بغاوت پھیلانے، اختلاف پیدا کرنے، نئی نسل اور نوجوانوں کو بگاڑنے اور سماج کی قوتوں کو کمزور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمام جماعتیں جو اس طرح چیزوں کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے بندو جان لو کہ سماج کو فکری تحفظ، علم پر توجہ دینے، شعور و آگہی ایسے مسلح ہونے سے ہی حاصل ہوگا، تاکہ نفسوں کو شبہات و شہوات سے، عقلوں کو افواہوں اور جھوٹی باتوں سے اور جسموں کو آفات اور منشیات سے بچایا جائے، تاکہ لوگ اس کی بدولت ہر اس شخص کے سامنے مضبوط دیوار بن جائیں جو وطن اور اس کے امن و استحکام کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چھٹا حق وطن کے نظاموں اور قوانین کے احترام، وطن کی سرزمین اور اس کی املاک کی حفاظت اور وطن کے ویژن اور خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کارگر حصہ داری پر ابھارنا ہے۔ ہر ایک اپنی جگہ اور دائرے کار میں یہ کام کرے، کیونکہ درست حب الوطنی محض دہرائے جانے والے الفاظ کا نام نہیں اور نہ بلند کیے جانے والے نعروں کا، بلکہ وہ اخلاص، وفاداری، اقدار، اصول، دینی فریضہ اور اخلاقی پابندی کا نام ہے جو انسان کے لیے اس سنجیدہ عمل کا محرک بنے جس سے اس کے وطن کو بلندی اور ترقی حاصل ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے وطن کے بہترین معمار اور اس کے قلعوں کے طاقتور ترین محافظ بنو۔ اس سے تم اپنی دنیا میں سعادت مند ہوگے، اپنی آخرت میں کامیاب ہوگے اور اپنے مولا کی خوشنودی سے سرفراز ہوگے۔ اتنی بات ہوئی اور تم ہدایت اور خوشخبری دینے والے روشن چراغ پر درود و سلام بھیجو، جیسا کہ سمیع و بصیر اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود سلام اور برکت نازل کر رسول امین پر، ان کے پاک باز اہل خانہ پر، ان کی بیویوں امہات المؤمنین پر۔ اے اللہ، چاروں خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے، تمام صحابہ کرام، تابعین اور قیامت تک ان کے نیک پیروکاروں سے راضی ہو جا اور ان
ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا، اے عفو و کرم اور احسان والے رب۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اس ملک کو اور مسلمانوں کے باقی ملکوں کو امن، سکون اور خوشحالی والا بنا۔ اے اللہ حق کے ذریعے ہمارے امام اور حکمران خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی تائید فرما، ان دونوں کو اور ان کے مددگاروں کو ہر اس کام کی توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بہتری ہو اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے غلبہ و استحکام۔ اے اللہ اس ملک کے عقیدہ، سلامتی، امن و امان، قیادت، علماء، سیکورٹی اہلکاروں اور سپاہیوں کو اور اس کی اتحاد و استحکام اور ترقی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غمزدوں کا غم دور فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت ٹال دے، قرض داروں کے قرض ادا کر دے، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا یاب کر۔ اے اللہ ہمارے مردوں اور تمام مسلمانوں کے تمام فوت شدگان لوگوں پر رحم پر۔ اے اللہ فلسطین میں اور ہر جگہ کمزور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے کمزور بھائی جو فلسطین میں ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے مریضوں کو شفا دے، ان کے زخموں کا علاج کر، ان کے بھوکوں کو کھانا کھلا، ان کے خون کی حفاظت فرما، ان کے دلوں کو مضبوط کر دے، ان کو ہر پریشانی سے نجات دے، ان کو ہر تنگی سے نکال اور ہر بلا و مصیبت سے عافیت عطا کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔